الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسم افضل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے سکھاتا کون ہے۔ اچھا، کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، کہ بھی ہمیں فلاں چیز فلاں نے سکھائی، فلاں چیز فلاں نے سکھائی، فلاں چیز فلاں نے سکھائی۔ یہ وہ سوچ ہے ہماری جو ہمیں ظاہراً نظر آتی ہے۔ جیسے کسی نے آپ کو کھانا کھلانا سکھا دیا، کسی نے آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنا سکھا دیا، کسی نے آپ کو ملبوسات پہننا سکھا دیا، کسی نے آپ کو چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام سکھا دیا۔ کافی ساری چیزیں ہیں نا جو سکھاتا کون ہے۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، سکھاتا کون ہے۔ اور کیسے ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے وہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے نہیں آتا۔ ایک نہیں، کافی ساری ان گنت چیزیں ہیں۔ آغاز ہم کرتے ہیں اس بیبی کا یا بابا کا جو ابھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایک پروسیجر جو رب کی طرف سے بنا ہوا ہے، اس پارٹ کے اندر جو ماں کے پیٹ کے اندر اس کا وہ پورا موومنٹ کرنے کا، اس کا پورا وہ نظام پینے کا، یہ رب کی ذات سکھاتی ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھ کر چلیے گا، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ کر چلیے گا کہ سکھاتا کون ہے۔ اس کے بعد جب انسان شعور اور لاشعور اور ہوش مندی اور غیر ہوش مندی کی لائف کے اندر آنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر دو قوتیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، اپنے اپنے سٹائل، اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقہ واردات یہ سکھانا شروع کرتے ہیں۔ اب کو بچہ باہر سے کوئی ایسی انوکھی چیز سیکھ کر آتا ہے تو ہم اس کو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کی بنیاد یا اس کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ سکھاتا کون ہے۔ وہ جو سکھانے والا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو، کہ یہ شر سکھا رہا ہے یا خیر کی بات سکھا رہا ہے، یہ پٹری سے اتارنے کی بات سکھا رہا ہے یا پازیٹیو رستے پہ چلنے کی بات سکھا رہا ہے۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے ذہنوں کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر اجاگر کریں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا علم ہوگا کہ سکھاتا جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا اپنے حق میں بہتر ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات کو ہر وے سے، ہر انداز سے، ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ آج آپ زندگی کے کسی بھی مقام پر ہے یا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے آپ کا، تو اس مقام تک آنے میں، اس مقام تک پہنچنے میں سکھاتا کون رہا ہے آپ کو، بتاتا کون رہا ہے آپ کو۔ کافی سارے اس کے اندر کریکٹرز ہیں۔ والدین آ جاتے ہیں، بڑے بہن بھائی آ جاتے ہیں، کچھ عزیز وہ آ جاتے ہیں، کچھ دوست آ جاتے ہیں، کچھ ایسے اساتذہ بھی ہوتے ہیں جو سکھا جاتے ہیں انسان کو وے آف لائف۔ جب انسان تمام چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنی ذات کو اس کے اندر سے نکال کر ایک سائٹ پر رکھتا ہے، تو اس میں ایک سوال، ایک کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں تو تمہیں سکھائی گئیں، اب تم نے خود سے کیا سیکھا، تم نے خود سے کیا اخذ کیا، تم نے خود سے کیا اچیو کی۔ جب یہ تمام چیزیں انسان سوچنا شروع کرے گا تو پھر اس کے اندر ایک نئی بات ڈیولپ ہوگی، جس کا موضوع آج کا ہے کہ سکھاتا کون ہے۔ وہ ایک پرسیپشن، ایک ریسیپشن، ایک کنسیونگ، ایک نقطہ ہے کہ جس میں ویژن، فہم، سوچ جو مثبت ہے وہ ہمیشہ مثبت چیز کو سکھائے گی، اور جو منفی، نیگیٹو پروپیگنڈا وہ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف راغب کرے گا۔ کوئی اگر چور ہے خدا نخواستہ تو اس کے اندر ایکسپرٹیز آتی جائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ نت نئے طریقے وہ ایجاد کرتا جائے گا،
نت نئے سٹائل وہ ایجاد کرتا جائے گا، نت نئی ورائٹی وہ لاتا جائے گا۔ اب اس کی بیس پر جاتے ہیں کہ سکھاتا کون ہے۔ اب یہ جو چوری کا معاملہ یا نیگیٹو معاملہ، اس کے پیچھے تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ بڑے طریقے سے سمجھاتا ہے، بڑا لاجیکل، بڑا میٹیریل دے کر کنونس کرتا ہے آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں پازیٹیو وے کی کہ سکھاتا کون ہے۔ صبر کی تلقین کی بات ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جو پروگرام آج کر رہے ہیں ہم، یہ انہی موضوع سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہم نے کی تھی کہ اللہ کے حکم کا، یہ اسی کا ایک کنیکشن ہے، اسی کا ایک حصہ ہے جو آگے چل کر انشاءاللہ رب نے توفیق دی، رب نے ہمت دی، رب نے حالات ایسے کیے تو جتنے بھی رب کے حکم آج تک معاشرے کے اندر ہم تک پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد جو کچھ حکم ہماری سوچ سے، ہماری ویژن سے ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے تاکہ شاید ہم اپنے آپ کو، اپنی اندرونی کیفیت کو، اپنی ایک سوچ کو اس انداز سے زندگی کو لے کر چلیں۔ تو بات ہو رہی تھی سکھاتا کون ہے۔ اب زندگی میں نفع اور نقصان کا ایک عمل دخل رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کام ایسے ہیں جس میں نفع ہونا ہی ہونا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی کوئی کام ایسا نہیں جس کے اندر جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ اس پہ تھوڑا سا اختلاف حقیقتاً کروں گا کہ جہاں پر اس کے کاموں کی طرف اور اس کے احکاموں کی طرف جب انسان چلنا شروع ہوگا تو اس کو خسارہ یا نقصان کا اندیشہ اپنے من سے، اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اور جب تک وہ اپنے دماغ کے اندر ان چیزوں کو رکھ کر چلے گا، بات وہی سکھانے والی ہو رہی ہے کہ کس نے کیا کیا سکھایا آج تک۔ کچھ لوگ پریکٹیکل کرواتے ہیں کسی کے اوپر، یعنی کسی نے کو کام کرنا ہے تو آپ کو بولا کہ جی آپ شروع کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن فال ہے تو وہ اپنا قبلہ یا اپنی اسٹریٹجی وہ ایک دم چینج کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا اپنا ہی ایک معاملہ تھا، اس کا اپنا ہی ایک سوچ تھی، تو ہم تو صرف ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اس ایکسپیریمنٹ میں یہ فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ اب نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات کون سکھاتا ہے؟ یہ بھی سمجھنے ہیں آپ نے۔ یعنی جتنی بھی زندگی کی پیدائش سے لے کر اور ابھی تک کی جو لائف ہے، اس کے اندر تمام کے تمام وہ کریکٹر آپ کے سامنے آنے چاہیے جنہوں نے سکھایا آپ کو مثبت چیزیں اور منفی چیزیں۔ اب مثبت چیزوں کا اور منفی چیزوں کا ازالے کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو نہ سمجھ پائیں، اگر آپ اپنے آپ کو نہ شناخت کر پائیں تو یہ اندھیرے والی زندگی ہے، یہ زمانے جہالت والی زندگی کی طرف میں اور آپ چل رہے ہیں۔ اور جب ہم اس چیز کا تعین کر لیتے ہیں کہ رب کی ذات نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ میاں نے ہمیں کافی ساری ایسی چیزیں بتا دیں، سکھا دیں، امپلیمیشن جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں، عمل جب اس کے اوپر کرنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جی جو شیطان کی پارٹی نے ہمیں سکھا دیں، شیطان کے فوج نے ہمیں سکھا دی، اس کے اوپر ہمارا امپلیمیشن کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر ہمارا امپلیمیشن کتنا ہے، یہ سب کا سب مٹیریل جب آپ اپنے سامنے لا کر بیٹھیں گے اور فرصت کے اندر جب آپ سوچنا شروع کریں گے ان چیزوں کو، پھر کہیں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سکھاتا کون ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، اس کی پیدائش کے اندر یا اس کے مائنڈ کے اندر کرکٹ بیٹھا ہوا ہے یا رجسٹرڈ ہوا ہے۔ اب یہ ایک تلاش کی بات ہو رہی ہے، ایک ریسرچ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کو جناب ہاکی کی طرف لگا دیں، آپ اس کو کسی اور طرف لگا دیں، یہ ایک تو نیچر کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گیا کام، یعنی جو فطرت یا جو ایک سوچ وہ ڈیولپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور سیکنڈ فارم اس کا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، کوئی معاملہ پوچھنے، کوئی گفتگو کرنے، کوئی مشاورت کرنے، آپ اس کو بالکل ہی اس کا ذہن، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑا کھلا اور واضح ایک میسج، ایک مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے مشورہ کریں، جب بھی آپ کسی سے مشاورت کریں تو اپنی لائف کو 100% اس کے سامنے رکھیں کہ جناب یہ اے سے زیڈ واقعہ ہے اور اس میں کوئی زیر زبر
یا کوئی نقطہ یا کوئی پوائنٹ میں نے آپ سے نہیں چھپایا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس مشیر پر، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس گائیڈ کرنے والے پر، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس رائے دینے والے پر کہ وہ آپ کی پوری گفتگو کو، آپ کی پوری سٹوری کو سننے کے بعد آپ کو مشورہ کیا دیتا ہے. اس مشورے کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے کہ یہ بول کس سٹیشن سے رہا ہے، یہ بول کس چینل سے رہا ہے، پازیٹیو چینل ہے یا نیگیٹو چینل ہے. جب تمام چینلز آپ کو رب کی ذات بتانا شروع کر دیتی ہے تو پھر آپ کے لیے زندگی کے فیصلے کرنا، زندگی میں چلنا، زندگی میں پھرنا، زندگی میں لین دین کرنا یہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں آپ الجھ جاتے ہیں، جہاں آپ پھنس جاتے ہیں، جہاں آپ ہینگ ہو جاتے ہیں کہ وے نہیں نظر آتا آپ کو، اس وقت یہ بھی چیز جو ہے یہ کون سکھاتا ہے، یعنی کہ مایوسی کی طرف لے جانے والا کون ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا کون ہے، دل کے اندر وسوسے ڈالنے والا کون ہے. یہ تمام چیزیں سوچنی ہے نا جی میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کہ ہمیں سکھاتا کون ہے. وہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جی، بڑا وہ کمال کا ایکسپرٹ جو نہیں ہوتا جی، وہ مستری مکینک ٹائپ کا تھا. تو میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا یار یہ تمہیں اتنا ماشاءاللہ ہنر ہے تو یہ سکھاتا کون ہے. اس نے کہا جی 2-3 گاڑیاں میں نے خراب کی ہیں، اس کے بعد یہ میں سیکھ گیا ہوں. تو اس طرح زندگی کے اندر کچھ نقصانات کرنے پڑتے ہیں، کچھ کیفیات ایسی بنانی پڑتی ہیں، کچھ حالات سے ایسے گزرنا پڑتا ہے جس سے پھر سکھانے والے کی شناخت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ہنر کے روپ میں ہے یا اطاعت کے روپ میں ہے یا عبادت کے روپ میں ہے یا ریاضت کے روپ میں ہے یا گیان کے روپ میں ہے یا دھیان کے روپ میں ہے یا راغب کرنے کے روپ میں ہے یا اپنے مفاد کے روپ میں ہے. کیونکہ اس میں ایک نہیں کافی سارے فیکٹرز ہیں. ہم لوگ ہمیشہ جو فرنٹ مین ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ جوڑ لیتے ہیں، اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں کہ جی تو نے یہ غلط بات کی تو تیری تو ایسی کی تیسی. کیوں؟ ہماری سوچیں محدود ہیں. ہم جو کنیکشن ہے نا بیک کا اس کو نہیں فالو کر رہے، اس کی تہہ تک نہیں ہم جا رہے، اس بنیاد تک نہیں ہم جا رہے کہ سکھاتا کون ہے. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے سٹینڈ بائی کر گیا ہے، کوئی کھڑا ہو گیا ہے یا آپ کو 2-4-6 الفاظ ایسے بول دیے جس سے آپ کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، تو اس پہ آپ مطمئن رہے، تسلی رکھیں اور اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں. اس کے بعد آپ سکین کریں، فالو کریں کہ اس کو یہ باتیں کون سکھاتا ہے. جب آپ اس بنیاد تک پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، یا اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ کے اندر ایک ریلیکسیشن ہوگی کہ یہ تو مخالف پارٹی ہے، یہ تو اپوزیشن والے لوگ ہیں جو یہ سیکھ کھا کر یا ان کا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہاں کا یا ان کے تعلقات جو ہیں وہاں پر، یہ اس محفل سے جب اٹھ کر آتا ہے یا آتی ہے تو تب یہ اس طرح کی گفتگو یا تب یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اب میں نے اور آپ نے اپنی لائف کے اندر اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی فیز آئے، اچھا آئے، برا آئے، لو آئے، ہائی آئے، اس کے اندر جو ہم سے ہم کلام ہے، جو ہم سے گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو سے ہم نے اخذ کرنا ہے کہ یہ پازیٹیو یا نیگیٹو، یہ رب کے میسج دینے والے افراد ہیں یا یہ شیطان کے فالور ہیں جو آپ کو آپ کے ٹریک سے ہٹاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہوتی ہے، بڑی مزے کی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے چالاکی کرنا جس میں انسان پھنس جاتا ہے. چالاکی کیا ہوتی ہے؟ میں سپوز مثال کے طور پر چالاکی کر کے کہتا ہوں جناب مجھے آپ کچھ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بائک دے دیں. اچھا اب میرے اندر نیت یہ ہے کہ جیسے ہی میں آپ سے بائک یا گاڑی لوں گا یا کوئی چیز لوں گا وہ میں بیچ کے تو تتر بتر ہو جائے. ایک نیت کی بات ہو گئی پہلے، ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں دے سکتا، تو وہاں پر یہ چالاکی شروع ہو جاتی. دیکھو یار میں تو تمہیں صرف آزما رہا تھا. یہ ہے انسان کی چالاکی. یہ کس کی چالاکی ہے؟ انسان کی. یہ انسان کی چالاکی نہیں ہے. اس کے پیچھے جائیں کہ یہ گر، یہ کلاکاری، یہ فنکاری، یہ کس کی طرف سے آئی ہوئی ہے. پھر جب آپ پیچھے جاتے جائیں گے 1 بائی 1 کرتے 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 پھر اس کا کنیکشن
آپ کو شیطان کے ساتھ ملے گا کہ او ہو یہ تو اس کا گر ہے، یہ تو اس کا ہتھیار ہے، یہ تو اس کی ٹرک ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو بڑی میں نے وضاحت سے بات بتا دی. اب دیکھیں میرے رب کی شان کہ وہ یہ چلاکی کا اسٹریٹجی نہیں رکھتا، بڑا کلیئر کہتا ہے سورہ فجر کے اندر کہ میں جب انسان کو آزماتا ہوں، یعنی جو رب کا ارادہ یا جو رب کی نیت ہے وہ رب نے بڑی کلیئر میسج دے دیا ہے کہ جب میں انسان کو آزماتا ہوں تو اس کو اپنے خزانوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے جو اس کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے کچھ دے دیتا ہوں. یہ رب نے بڑا کلیئر بولا. بات کو سمجھیے گا کہ سکھاتا کون ہے، موضوع سے نہیں ہٹنا میں نے اور آپ نے. اس کے بعد سیکنڈ فارم پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں پھر انہی لوگوں کو، یعنی فرسٹ سٹیج میں جب آزماتا ہے تو اس وقت رب کہتا ہے کہ یہ لوگ میرا بڑا چرچا کرتے ہیں، میری بڑی ٹیسی کرتے ہیں، اور جناب جگہ جگہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کرم کیا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی. پھر رب آگے کیا فرماتا ہے، مزے کی بات، سمجھنے والی بات ہے، یہ لائف کے اندر رکھنے والی بات ہے کہ جب میں دوبارہ آزماتا ہوں ان کو، ان کے وسائل کو تھوڑا سا تنگ کر کے، ان کی جو سورس آف ارننگ ہے اس کو تھوڑا سا منیمائز کر کے، ان کے جو اور کے ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا تنگ دست کر کے، تو پھر یہی لوگ بلیم مجھ پر دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس طرح تھا، ہم نے تو بڑی کوشش کی. یہ تو حال ہے کس کا، انسان کا. اب جو پہلے والا فارم تھا جو انسان کو پازیٹیو لگا وہ سکھاتا کون ہے، سوچنا ہے آپ نے. سیکنڈ والے فارم میں جب رب نے تھوڑا آزمانے کے لیے، رب نے بڑا کلیئر بولا آزمانے کے لیے، وہ تو مالک الملک ہے، مسبب الاسباب ہے، بہتری کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. لیکن ایک اسٹریٹجی ہے اس کے نظام کے اندر، ایگزامن کرتے رہنا ہے کہ بندہ میرے قریب کتنا ہے، میرے دور کتنا ہے. اگر مال کی وجہ سے میرے قریب ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، اگر غربت میں اس کے قریب ہے وہ بھی اس کو پورا علم ہے اس کا، اور وہ پراپر اس کو جانتا ہے تمام چیزوں کو. ہمیں اب اپنی زندگی کے اندر یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب اس کا حکم صادر ہو گیا، جب اس نے بتا دیا، تو اس کے بعد یہ سکھاتا کون ہے، نیگیٹیوٹی، یہ سمجھنی ہے، یہ سوچنی ہے. میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ تھوڑا سا سوچیں نا جی، تھوڑا سا غور کریں. جب سوچیں گے اور غور کریں گے پھر شاید خود کے اندر ایک احساس ندامت ہو کہ ہاں ہم نے تو رب کا پردہ ہی نہیں رکھا، ہم نے تو بڑا ڈسکلوز کیا اس کی باتوں کو، ہم نے تو انت ہی مچا دیا. 40,000 لوگوں کو ہم نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر 7 لفظوں کا ہیر پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہو گیا. لیکن رب کی ذات، صدقے جاؤں رب کی ذات پہ، وہ کیا فرماتی ہے، وہ کیا کہتی ہے، اس بات کو ذرا سوچئے گا. فرصت جب ملے اس وقت سوچئے گا. ہمیشہ فرصت میں جب انسان سوچتا ہے نا، پھر کافی ساری چیزیں جو کھلتی ہیں انسان کے اپنے اندر سے. اور جب گیدرنگ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ 10 20 30 بندوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 6 بندوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن نہیں کھل پائے گا. کیوں؟ اس وقت 5 6 لوگوں کے اور جو مائنڈ ہیں ان کی اثرات، ان کی وائبس وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہل جل کر رہی ہوتی ہے، حرکت کر رہی ہوتی ہے یا چل رہی ہوتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جب انسان سمجھ لیتا ہے، جب انسان کو رب عطا کر دیتا ہے یہ ویژن، یہ فہم، کہ رب فرماتا ہے نا کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو تھوڑی اپنے دین کی سمجھ بھی دیتا ہوں. تو جب رب کی طرف سے دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا شروع کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا شروع کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا شروع کرے، تو اس وقت ہمارا جو فرض، ہمارا جو کام ہے وہ امپلیمیشن ہے اس کے کاموں کی طرف جانا، پھر اس کو ماننا، اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے تا حیات. یہ نہیں کہ فرصت کے ٹائم پہ رب کے کام کرنے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا جب فری ہوں گے تو تب رب کے کاموں کی طرف جانا ہے. جب پوری لائف وقف کرنے والے افراد بھی ہیں زندگی میں کہ جی انہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں اسی کاموں میں، اسی
نظاموں میں، اسی چیزوں میں. کیوں؟ بات ان کے دل کو لگ گئی، وہ کلک کر گئی. اور جب بات دل پہ لگتی ہے نا کسی کی، اور وہ بھی میرے رب کی، وہ اندر سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ ہی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈھونڈتا ہے ان چیزوں کو کہ سکھاتا کون ہے. یہ موضوع ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہی کانسیپٹ ہے. اور جب مزے کی بات، حضرت انسان جب تھوڑا فارم میں آ جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، گرو بن جاتا ہے، یہ کہتا ہے جی اب میں بڑا سیکھ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی، اب مجھے علم آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ زوال کی طرف کا رستہ ہے. یہی اس کے ڈائیلاگ تھے کہ مجھے پتہ ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے، پھر تجھے پتہ ہے تو رب نے کہا پھر پڑھ ان چیزوں کو. تو وہاں بالکل وہ ہینگ ہو گیا. کیوں؟ اس کو ان چیزوں کا تو نہیں پتہ تھا. تو جب ہم اپنے آپ کو پراپرلی ہیومن سمجھنا شروع کریں گے، اشرف المخلوقات سمجھنا شروع کریں گے، تب کہیں جا کے یہ چیز ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگی کہ سکھاتا کون ہے. ہماری جو ایک انرجی، ہمارا جو ایک معاملہ، وہ دنیاوی معاملوں میں لگا ہوا ہے. کوئی اچھا اگر اپنا شیف ہے، ان کہتے ہیں یار دیکھو بڑا کمال کا یہ پکانے والا ہے، یہ بڑا کمال کا یہ بنانے والا ہے. ہمارے مائنڈ اس طرف جا رہے ہیں. کوئی بہت اچھا ڈرائیور ہے، کیا کمال کی ڈرائیونگ کی ہے. اب جو زندگی کی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر میں ان چیزوں کی تعداد آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید پروگرام تعداد کے اندر ختم ہو کے پھر دوسرے دن دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیں، جس میں پراپر ایڈوائز وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا آ رہا ہے. کہیں اگر وضو غلط ہوتا تھا تو کوئی ساتھ بابا یا بزرگ یا کوئی سینئر، یعنی کہ میں اس ایج کی بات کرتا ہوں جس ایج میں ٹین ایج میں، تو اس ٹین ایج کے اندر یہ بتانے والوں کی بات ہوتی ہے کہ سکھاتا کون ہے کہ بھی اس طرح نہیں اس طرح کریں. بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اب جب پوری ہسٹری زندگی کی جتنی بھی گزر چکی ہے اس سب کو سامنے رکھا جائے گا اپنی، پھر یہ جو تفریق، یہ جو بریکیں ہیں، یہ کھلنا شروع ہوں گی. پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ آج تک جو سیکھا ہے کہاں سے آیا ہے، اور آج تک جس پہ مان کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، اور کیا صحیح سیکھا ہے یا غلط سیکھا ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ ہی اس کی ونڈو کھلے گی. لمبا اس کا بھی معاملہ نہیں ہے، لمبی اس کی بھی کوئی سائنس نہیں ہے، لیکن کب اور کس لمحے؟ اس لمحے جب یہ سوال کریٹ ہوگا کہ سکھاتا کون ہے. اور میں نے آپ کو آغاز کے اندر ہی یہ بات بتا دی کہ اس وقت تو نہ کوئی استاد باہر ہے ماں کے پیٹ کے اندر. کچھ افراد کہتے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ کے اندر سے کوئی نہیں سیکھ کر آتا. یہی بات ہے نا، ایک نہیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں. اللہ کے بندو، رب کی جب پاکی بیان کرو گے، رب کی جب کتاب کا مطالعہ کرو گے، تو وہ اس پروسیجر کے اندر ہی اس کا لرننگ پیریڈ جو ہے بیبی یا بابا کا، وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. لیکن میں نے وہی کہا نا کہ یہ سکھاتا کون ہے اور سمجھاتا کون ہے، ہم دور ہیں، ہم بہت دور ہیں ان چیزوں سے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے محترم، آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک. آپ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کے. جی جی ماشاءاللہ. آج آپ کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس نے کئی سوالات ذہن میں پیدا کیے ہیں. جی سر آتے ہیں. جی ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات بھی آپ دیتے جا رہے ہیں سر. لیکن پھر بھی ان جوابات میں سے پھر کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. جی بالکل ہوں گے سر. وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سکھاتا کون ہے سے متعلق. جی اس میں سب سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کس معاملے کے اندر یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو. ہمیں جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ انسانیت کی اصلاح ہے سر. تو اس پہلو سے جی اس سوال کو ہم نے دیکھنا ہے. تو
ایک مجموعی زندگی پر اس سوال کا جو ہے وہ اثر اور وہ سارا تعلق ہونا چاہیے. سر تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو استاد میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کسی کا کوئی ہے تو وہ زمانہ خود. یہ ٹھیک ہو گیا وقت جی. انسان بالکل کا صحیح. سب سے بڑا استاد ہے. سر یہ بہت کچھ سکھاتا ہے, برائی بھی سکھاتا ہے, اچھائی بھی سکھاتا ہے, سر مشکل وقت میں پڑھنے کے بعد نکلنا کیسے ہے یہ بھی سکھاتا ہے. جی کوئی نیگیٹو راستوں سے ان چیزوں کو سیکھ کر باہر آتا ہے, کوئی پازیٹیو راستوں سے سیکھ کر ان چیزوں سے باہر آتا ہے, سر. مشکلات والی چیزوں سے. جی جی لیکن بہت ساری چیزیں ہیں سر یہاں پر. کسی جگہ ہمیں والدین کی طرف سے یہ دولت ملتی ہے سیکھنے سکھانے والی, جی کہیں استاد سے ملتی ہے, سر کہیں اچھے ماحول سے ملتی ہے, جی اور کہیں برے ماحول سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. بری چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں, جی ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں جرائم ہے, جی چوری اور ڈکیتی ہے, جی یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے اخلاقی جرائم ہیں. جی سر تو ظاہر ہے یہ بھی کچھ ایسے اڈے ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں سے ہماری نسل سیکھ رہی ہے یہ سیکھتی ہے چیزیں. جی. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. ہر چیز کا ایک کارخانہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, ہاں تو اس کارخانے میں جو جو جائے گا وہ وہی کچھ سیکھے گا. اللہ اکبر, کیا بڑی پیاری خوبصورت بات کہی آپ نے. ٹھیک ہو تو گیا. ایک کارخانہ جس کو ہم مدرسے کا نام دیتے ہیں, جی وہاں بھی کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ایک کارخانہ جہاں مسجد ہے, جی. ایک کارخانہ ہے جہاں میخانہ لکھا جاتا ہے. جی سر بہت ساری چیزیں ہیں. بالکل جی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سب پہلوؤں سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں.